بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جل وعلا وبعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خالق الخلائق وبارئ الأسماء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الجليل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات دوستو اور بزرگوں، اشتہار میں جو موضوع لکھا گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کل سے اس آیت کو عنوان کلام قرار دیا۔ موضوع انہوں نے تحریر فرمایا مقصد شہادت امام مظلوم۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی ناقص استعداد اور ناقص فہم کے مطابق آپ کے سامنے مقصد شہادت کو واضح کروں۔ مجھ میں ایک نقش ہے جو پہلے میں آپ کو بتا دوں، تو یہ ہے کہ میں ایک مدرس قسم کا آدمی ہوں، لہذا میرا زیادہ مشغلہ درس و تدریس ہے، ڈاکٹر مدرس کو کرنا۔ اس لیے جو عموماً مجالس کے طور طریقے ہوتے ہیں ان سے یوں سمجھیے کہ میں نابلد ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ عموماً مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے سلوات پڑھانی ہے یا نعرہ لگوانا ہے، تو اس لیے جتنا آپ حضرات میرا ساتھ دے سکیں گے اتنا میں پڑھ سکوں گا۔ تو سب حضرات ایک مرتبہ مل کے سلوات پڑھیں۔ تمہیداً جیسے کل کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی
آداب مجلس کے سلسلے میں اور آداب محرم کے سلسلے میں کہ واقعاً ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو ان دنوں میں آزادار بنائیں اور سب صاحب آزاد جو ہیں وہ محسوس کریں کہ واقعاً ہم آزادار ہیں. ہماری گفتگو سے، ہمارے عمل سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ واقعاً یہ ہماری آزاداری کر رہے ہیں. یہ مجالس کا سلسلہ عجیب بات ہے کہ جتنے سن مختلف اقوام نے اپنے مقرر کیے وہ خوشی کے دنوں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. مثلا سنہ عیسوی جو ہے وہ میلادی کہلاتا ہے، یعنی اس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرار دی گئی. خوشی کا موقع ہے. اسی طریقے سے جس سال پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اسی سال ہی واقعہ ابرہا رونما ہوا. ابرہا جو کہ یمن کا گورنر تھا حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، جب اس نے یمن پہ قبضہ کر لیا تو اس نے وہاں ایک گرجا بنایا اور اس گرجے کو گویا مرکز و محور بنانے کے لیے پوری عرب دنیا میں اس نے اس کا پروپیگنڈا کیا. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جائیں وہ اس گرجے کی طرف آئیں. درمیان میں کسی عرب نے اس گرجے میں کوئی غلاظت پھینک دی، اس پہ اسے غصہ آیا تو وہ خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہوگا تو قبل اس کے کہ وہ یہ عمل کرے اہل مکہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے جو ان کے جانور وغیرہ تھے، اونٹ وغیرہ، وہ اس کی فوج نے اپنے قبضے میں کر لیے. اس میں جناب عبد المطلب جو دادا تھے سرکار رسالت کے، ان کے بھی کچھ اونٹ تھے. تو جناب عبد المطلب اس کو ملنے کے لیے گئے تو ان کی ہیبت و دبدبا و شان و شوکت کو دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا. چنانچہ وہ احترام کے لیے اٹھا، آپ نے تخت پر ان کو بٹھایا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے تشریف لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرے لشکر نے میرے اونٹ چرا لیے ہیں، میں آیا ہوں کہ وہ اونٹ واپس کیے جائیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اس خیال میں تھا کہ میں آپ کا شرف، آپ کی عزت، آپ کا جس کی وجہ سے آپ کا احترام ہے خانہ کعبہ، اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ سفارش کریں گے کہ یہ کام نہ کرو اور آپ اردو کی بات کرتے ہیں.
تو آپ کا تو بڑا احترام تھا میرے دل میں، لیکن یہ آپ کی بات سن کے وہ قدر و منزلت میرے دل سے گر گئی ہے۔ تو آپ نے ایک تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، لہذا وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال پھر لشکر تیار ہوا ان کا، تو چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں ابابیل کہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے اس سارے لشکر کو بمائے اور ہاتھیوں کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسلام سے پہلے ایک عرصے تک یہ تاریخ سنا قرار پائی، اور اتفاق سے اسی سال پیغمبر اسلام کی بھی ولادت ہوئی تھی۔ تو بہرحال دستور یہی رہا ہے کہ سنہ تاریخ ہمیشہ کسی خوشی کے دن کو قرار دیا جاتا رہا۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں یہ خیال پیدا ہوا مسلمانوں میں کہ ہمارا اپنا ایک سنہ تاریخ ہونا چاہیے، تو مشورہ وغیرہ کرتے رہے۔ آخر جناب امیر المومنین سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سال کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دو کہ جس سال پیغمبر اسلام نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، لیکن سال کی ابتدا محرم سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت سے لے کر اب تک 14 صدیاں گزر گئی اور 15ویں صدی شروع ہو گئی، تو محرم کی پہلی تاریخ سال کی پہلی تاریخ قرار دی گئی۔ اب یہ تاریخ چونکہ جناب امیر المومنین نے قرار دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگرچہ اس کے تفصیلات کتب میں اس کی تفسیر آپ نے بیان نہیں کی، لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ گویا جناب امیر چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کی ابتدا ایسے 10 دنوں سے ہونی چاہیے کہ جن 10 دنوں میں پورے سال کے ان کے اعمال و کردار کی ایک تربیت گاہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے، کہ وہ ان مجالس کے ذریعے سے وہ ایک تربیتی کورس ہے جو سال کی ابتدا میں ان کو ایک کورس پڑھا دیا جاتا ہے، وہ ایک مدرسہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں کھول دیا گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر مدرسہ میں داخلے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ داخل ہونے والا طالب علم مرد ہونا چاہیے اس مدرسے میں یا عورت، جوان ہونا چاہیے یا بچہ۔ تو سن و سال کے لحاظ سے اور صنف کے لحاظ سے شرائط ہیں کہ اس مدرسے میں سن و سال کا داخل ہو سکتا ہے، اس مدرسے میں لڑکے داخل ہو سکتے ہیں، اس مدرسے میں لڑکیاں داخل ہو سکتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ ایسی ہے کہ جس میں ہر سن و سال اور ہر صنف کا انسان داخلہ لے سکتا ہے۔ تو دوستو، ضمنی طور پر تفصیلات انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا، یہ کہ یہ مجالس اتنی عظیم درسگاہ تھیں اور ہیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے، دقت یہی ہے
کہ مجلس فن ہو گیا ہے، لہذا پڑھنے والے فن کے طور پر پڑھتے ہیں، سننے والے فن کے طور پر سنتے ہیں. اس لیے وہ اصل مقصد جو ہے وہ درمیان میں فوت ہو جاتا ہے. بڑی دقت اور بڑی مشقت ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ ذہنوں سے اس بات کو ہٹائے کہ یہ فن نہیں ہے، یہ درس ہے. کیونکہ اگر یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والا کتنا صاحب فن ہے اور پڑھنے والا یہ دیکھے کہ سننے والے کتنے صاحبان ذوق ہیں، تو ظاہر ہے کہ توجہ ادھر رہے گی، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. لہذا جو چیزیں پڑھنے والوں نے رٹی رٹائی ہوئی ہیں وہ وہی بیان کرتے ہیں، اور سننے والوں کے ذہن بھی صرف انہی باتوں تک جا سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک جمود سا طاری ہو گیا ہے اس قوم پر. اس جمود کو توڑنے کے لیے کافی زحمت کی ضرورت ہے. بہرحال قابل قدر ہیں وہ علماء کرام، وہ بزرگان دین کہ جنہوں نے محنت کر کے، زحمت اٹھا کے، گالیاں کھا کے اس سٹیج پر لے آئے ہیں لوگوں کو کہ وہ کچھ نہ کچھ کم از کم سوچیں. تو جب سوچ کی منزل پر انسان آ جاتا ہے تو پھر یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جا سکے. تو بہرحال میرے محترم، ہم جو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، ہمارا ایک دعویٰ یہ ہے کہ مٹتے ہوئے دین کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا. اس کی ایک شک یہ ہے کہ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا. اشتہار جب دیا جاتا ہے تو یہ کہ فلاں جگہ پر مجلس ہو رہی ہے، لیکن اس مجلس کے توسط سے توحید کا ذکر بھی وہی ہوتا ہے، رسالت کا تذکرہ بھی وہی ہوتا ہے، امامت کے تذکرے بھی وہی ہوتے ہیں، قیامت کی بحث بھی وہی ہوتی ہے، اصول دین بھی وہی بیان کیے جاتے ہیں، فروع دین بھی وہی بیان کیے جاتے ہیں. اور اسی حسین کی درسگاہ سے تمام مسائل دینیہ اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں. تو بہرحال میں اب زیادہ آپ کو جانا نہیں چاہتا، آہستہ آہستہ تو جو موضوع میرے ذمہ عزیز نے لگایا تھا اس کی میں اب ابتدا کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ آپ میں سے ہر شخص کی روزمرہ زندگی میں عموماً آپ کے کانوں سے یہ آوازیں ٹکراتی رہتی ہیں کہ کسی مقام پر کوئی مارا گیا، جیسے کہ خبر ابھی عزیز جعفر رضا نے آپ کے سامنے پیش کی. اخبارات میں بھی آپ پڑھتے ہیں، لوگوں سے بھی سنتے ہیں. روزمرہ کا گویا آپ کی آپ بیتی ہے کہ آپ کے کانوں میں یہ آوازیں آتی رہتی ہیں کہ کوئی شخص فلاں مقام پر مارا گیا. تو فطرت ہے انسان کی کہ جب اس کے کانوں کے ساتھ یہ آواز ٹکرائے کہ کسی مقام پر کوئی آدمی مارا گیا ہے
تو فطرتاً 3 سوال اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون مارا گیا ہے. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسے کس نے مارا ہے. تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیوں مارا گیا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کسی سن و سال کا ہو، جب اس کے کانوں کے ساتھ یہ آواز ٹکرائے کہ فلاں مقام پر کوئی مارا گیا ہے، تو 3 سوال یقیناً اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ کون مارا گیا، اسے کس نے مارا، اور وہ کیوں مارا گیا. یہ طے ہے، چاہے ان کے جواب اسے ملے یا نہ ملے، لیکن ان سوالوں کا اٹھنا قہری اور یقینی ہے. تو اب اس اصول کی بنا پر سن 61 ہجری سے لے کر آج تک دنیا کے جس خطے میں، جس علاقے میں، جس قوم میں، جس ملک میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے کانوں کے ساتھ یہ آواز یقیناً ٹکرائی ہوگی کہ کربلا میں کوئی مارا گیا تھا. تو لہذا جب یہ آواز ٹکرائی تو ان سوالوں کا ابھرنا یقینی ہے کہ وہ کون مارا گیا، اسے کس نے مارا، اور وہ کیوں مارا گیا. میں انشاءاللہ ان محرم کی مجالس میں انہی 3 سوالوں کے سلسلے میں، یہ میری بنیاد ہے، گفتگو کروں گا کہ ہم یہ سوچیں کہ جو کربلا میں مارا گیا تھا وہ کون تھا، کس عظمت کا مالک تھا، اسے کس نے مارا ہے، اور وہ کس مقصد کے لیے مارا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ تو پہلی منزل یہ ہے کہ وہ کون تھا، کس عظمت کا وہ مالک تھا، کس شان کا وہ حامل تھا، جو کربلا کی سرزمین میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے کہ کسی شخص کی شخصیت، اب پھر ایک دوسری بنیاد ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کسی شخص کی شخصیت و عظمت کو سمجھنا چاہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں. ایک یہ دیکھا جائے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ خالق کی طرف سے کن کن انعامات سے اسے نوازا گیا ہے. اور تیسرا یہ کہ اس نے خود دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن سے کسی شخص کی عظمت اجاگر ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس نے وہ نسبی طور پر کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ وہبی طور پر کن انعامات سے نوازا گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کسبی طور پر اس نے دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے. اب پہلی منزل کہ یہ جو کربلا میں مارا گیا یہ نسبی طور پر کتنی عظمت کا مالک تھا. یہ بات علمی طور پر طے ہو چکی ہے اس دنیا میں. ماہرین علوم جانتے ہیں کہ انسان کچھ صفات وراثتاً اپنے آباء و اجداد سے لیتا ہے. کچھ خوبیاں، کچھ اچھائیاں، یا خدا نہ خواستہ اگر برے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو کچھ برائیاں، کچھ بیماریاں، بہت کچھ ہے کہ جو وہ اپنے آباء و اجداد سے، اپنے خاندان سے
کسب کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بڑا زور دیا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کا خواہاں ہے تو وہ کس قسم کی خاتون کا انتخاب کرے. ایک تو ہم دنیا دار قسم کے لوگ انتخاب کرتے ہیں، ایک وہ جو دین تقاضا کرتا ہے کہ کس قسم کی خاتون کا انتخاب ہونا چاہیے. مثلا پیغمبر اسلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ایاکم وخضراء الدمن، بچو تم اس سبزے سے جو گندگی پر اگا ہوا ہو. تو صحابہ کرام نہ سمجھ سکے پیغمبر کے اس ارشاد کو کہ آپ نے فرمایا اب بچو اس سبزے سے کہ جو گندگی پر ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے مراد کیا ہے. فرمایا ایک خوبصورت عورت جو کسی گندے ماحول میں پیدا ہوئی ہو. اس سے مراد یہ ہے ظاہراً وہ گندگی پر جو سبزہ اگا ہوا ہو وہ بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ وہ گندگی پر اگائے لہذا اس سے بدبو ہی آئے گی نا. اسی طریقے سے گندے ماحول میں پیدا ہونے والی خاتون سے یہ توقع کہ وہ اچھی اولاد کو تربیت دے سکے یہ مشکل ہے. لہذا حضور نے فرمایا. اسی طریقے سے جناب امیر کا ایک ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے دودھ کے لیے اچھی خواتین کا انتخاب کرو. کیونکہ اگر یاد رکھیے اسی سلسلے میں سلوات پڑھیں ایک مطلب دیکھیے ایک خاتون کی 3 حیثیتیں ہیں. سب سے پہلے وہ ایک بیٹی ہے جو بلا واسطہ اس کے رشتے ہیں، یعنی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. سب سے پہلے وہ بیٹی بنتی ہے، پھر وہ بیوی بنتی ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے. اگر وہ اچھی بیٹی ہوئی تو اچھی بیوی بن سکے گی، اور اگر وہ اچھی بیٹی اور بیوی ہوئی تو پھر وہ اچھی ماں بن سکے گی. یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس صنف میں کمزوریاں نسبتاً زیادہ تھیں لہذا خالق کائنات نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اس صنف کے افراد کو انتخاب نہیں کیا. صرف پوری دنیا دیانت میں یعنی آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک صرف 2 خواتین ہیں جن کو درجہ عصمت پر فائز کیا گیا. ایک کا تعلق گزشتہ آخری شریعت کے ساتھ تھا اور دوسری کا تعلق اس آخری قیامت تک رہنے والی شریعت کی ابتدا کے ساتھ تھا. وہاں وہ سلسلہ ختم ہو رہا تھا اور یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا تھا. وہ خاتون جو اس سلسلے کی آخری کڑی سے تعلق رکھتی تھی بہت عظیم خاتون ہے. وہ واحد وہ خاتون ہے
کہ جس کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ کیا گیا، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا ان کے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بیویوں کے نام نہیں لینے چاہیے، تو وہ خاتون تو بال اتفاق معصوم ہے، قرآن نے بار بار اس کے نام کا تذکرہ کیا تاکہ اس قسم کے بہانے ختم کر دیے جائیں۔ جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، غالباً قرآن مجید میں کوئی 19 مقامات پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کی طہارت و عصمت کو واضح طور پر قرآن نے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ مریم یقیناً اللہ نے تجھے پاک کیا، اللہ نے تجھے چنا، تجھے پاک کیا اور تجھے عالمین کی عورتوں پر عظمت بخشی۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، عیسیٰ بس رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی ماں صدیقہ ہے۔ دوسری ایک جگہ پر قرآن نے حضرت عیسیٰ اور جناب مریم کو اپنی آیت، اپنی نشانی، گویا اپنی پہچان کی نشانی قرار دیا ہے۔ اتنی عظیم خاتون جس کی پرورش خانہ خدا میں ہوئی، جس کی تربیت کرنے والا ایک اللہ کا نبی تھا، اور جس کی کھانے پینے کا انتظام یہاں سے نہیں وہاں سے ہوتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جناب زکریا ان کے محراب پہ جاتے تو بے فصلے میوے پھل ان کے پاس پاتے، یعنی گرمیوں کے جو پھل ہیں وہ سردیوں کے زمانے میں، سردیوں کے پھل گرمیوں کے زمانے میں ہوتے تھے۔ پوچھتے تھے کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس خاتون کی جس کی ساری زندگی عبادت خدا میں گزری، خانہ خدا میں رہتی تھی، انہیں خانہ خدا سے باہر جانے کی جیسے عام عورتوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے نہیں تھی۔ اتنی عظیم خاتون، لیکن وہ ایک محدود شریعت کے لیے تو نمونہ عمل بن سکتی تھی، لیکن ایک مسلسل اور مستمر شریعت کے لیے وہ نمونہ عمل نہ بن سکی۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک خاتون کی پہلی حیثیت ایک بیٹی کی ہے کہ اچھی بیٹی کا وہ کردار ادا کرے، دوسری حیثیت اس کی کیا ہے؟ اچھی بیوی کی ہے، تیسری حیثیت ہے اس کی اچھی ماں کی۔ جناب مریم باوجود ان عظمتوں کے وہ ایک اچھی ماں تو کہی جا سکتی ہے، لیکن نہ وہ بیٹی کا کردار ادا کر سکی۔ موقع ملا انہیں، اگر موقع ملتا تو یقیناً وہ اچھی بیٹی تھی، اگر انہیں موقع ملتا تو وہ اچھی بیوی بھی ثابت ہوتی، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا عمل بطور ماڈل اور نمونہ پیش کیا جا سکے۔ نمونے کے طور پر ان کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یقیناً وہ بڑی صاحب کردار تھی، بڑی عبادت گزار تھی، لیکن یہ کہ وہ اچھی ماں تھی، بیٹی تھی، یہ ہمیں ان کا عمل سامنے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر میں رہی نہیں، ماں باپ کے پاس رہی نہیں، ان کی خدمت اس نے کی نہیں ہے، تو کیسے ہمیں معلوم ہو کس عمل کو ان کے ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ اسی طریقے سے ان کے زمانے میں چونکہ کوئی موسم موجود نہیں تھا جس سے ان کی شادی ہو سکتی، لہذا وہ
اچھی بیوی کا کردار بھی عملی طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اب ضرورت تھی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اچھی بیٹی، اچھی بیوی اور اچھی ماں کا کردار کوئی سامنے ہونا چاہیے. خالق کائنات نے اپنی پوری مخلوق میں سے ایک خاتون کا انتخاب کیا. صرف ایک خاتون کہ جو اچھی بیٹی کا کردار دیکھنا چاہیں تو وہ اچھی بیٹی نظر آئے گی، اچھی بیوی کا کردار دیکھنا ہو تو اس میں نظر آئے گا، اچھی ماں کا کردار دیکھنا ہو تو وہ اس میں نظر آئے گا. یاد رکھیے دوستو، ایک خاتون کا انتہائی کمال یہ ہے کہ وہ اچھی ماں ثابت ہو. آخری منزل اس کی وہ ہے. میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں عام طور پر مادی قسم کی دوستیوں اور محبتوں کے دعوے کیے جاتے ہیں. فلاں کہتا ہے فلاں شخص مجھے فلاں سے محبت ہے، دعا مانوی نہیں، روحانی الگ ہے، دینی محبت الگ ہے، مادی محبت میں عرض کر رہا ہوں. یاد رکھیے جو لوگ مدعی ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، یہ سب بکواس ہے. کسی شخص کو بھی کسی سے کوئی محبت نہیں ہوتی، صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے. لہذا اپنی ذات کو جہاں اسے سکون نظر آتا ہے، جب تک نظر آتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس وقت تک وہ دعوی محبت کرتا ہے. اور جب اپنی ذات کو اسے سکون وہاں نظر نہ آئے، وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ محبت نہیں تھی، تھی تو اپنی ذات سے محبت تھی. لہذا مادی دنیا میں کسی شخص کو بھی جو بھی کہتا ہے بکواس کرتا ہے. کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی مر رہا تھا تو اس کی بیوی، بچے، گھر والے، رشتے دار، عزیز رو رہے تھے. تو وہ پوچھنے لگا کیوں روتے ہو؟ بیوی سے پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی تیرے بعد بیوہ ہو جاؤں گی، در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بچوں سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یتیم ہو جائیں گے، کوئی ہماری سرپرستی کرنے والا نہیں ہوگا. تو وہ بھی ڈھائیں مار کر رونے لگا. انہوں نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میں نے سمجھا تھا کہ یہ مجھے رو رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو روتے ہیں. ہر کسی کو اپنا ہی مرنا ہے. جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے، جن بچوں کے لیے، جن رشتے داروں کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، حلال حرام جمع کرتے ہیں، واجبات ادا نہیں کرتے. ذمہ دار حضرات ہے نا، ان کے خرچ بیچاروں کو پورے نہیں ہوتے. باقی ساری دنیا میں خرچ پورے ہو جاتے ہیں. ان سے نہ زکات نکل سکتی ہے، نہ خبز نکل سکتا ہے. کہتے ہیں مہنگائی کا زمانہ ہے، کوئی بچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے میرے محترم، ہم دیندار ہیں اس وقت تک جب تک دین ہماری دنیا سے نہیں ٹکراتا. اس وقت تک ہم دیندار ہیں. جب دنیا اور دین ٹکرائیں تو پھر ہم دنیا دار ہیں. جہاں ایک طرف دین کا فائدہ ہوتا ہے، ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے، تو ہم دنیا کے فائدے کو ترجیح دیں گے، دین کو چھٹی کریں گے. یہ بڑی مشکل منزل ہے. انسان کا توبہ کرنا اور واقعاً خدا کے لیے خدا کا ہو جانا
انتہائی مشکل کام ہے. زبانی ہم سب کچھ ہیں, ہم بڑے اصولی فروئی یہ وہ, ہم سید, ہم سردار, ہم یہ بلا پتہ نہیں کیا, سب کچھ ہیں ہم, لیکن اس وقت تک ہیں کہ جب تک ہمارا دین ہماری دنیا سے نہیں ٹکراتا. ہے ہمیں وہ ایک مشہور بزرگ پرہیزگار تھے, آقا جناب پیر فضل شاہ سرگودے کے رہنے والے تھے, جن کے پاس وہ رہتے تھے ان کا نام تھا سید صدر الدین. وہ بھی انتہائی پاکیزہ نفس انسان تھے. ان کے بیٹے نے خود مجھے سنایا, کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے باپ سے کہا کہ یہ جو ہمارے مظاہرے ہیں نا, یہ ہمیں ٹھیک یعنی وہ فصلیں کا حساب نہیں دیتے, لہذا مجھے ان پر نگران مقرر کر دو تاکہ میں ان سے ٹھیک طرح سے وصول کروں. تو وہ کہنے لگے کہ میرے باپ نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ تم عقل مند ہو گئے ہو, لیکن معلوم ہوا کہ نہیں. کیوں اس میں کون سی بات ہے؟ کہنے لگا بیٹا یہ زمین خدا نے مفت میں تمہیں دی ہے اور تم اس میں کوئی کام نہیں کرتے, وہ کام کرتے ہیں. وہ سارا سال کام کر کے آدھی تمہیں تقسیم کر کے دے جاتے ہیں. ابھی بھی تم راضی نہیں ہو کہ یہ مفت کی جو ملتا ہے ہاں اس پہ بھی راضی نہیں ہو. تو یہی حال ذمہ دار حضرات کا ہے. خدا نے یہ زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں, وہ 7 سکے اس کے نکلتے ہیں ایک دانے کے. ہر سکے میں 100 دانہ ہوتا ہے, وہ ایک کے 700 عموماً بنتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے سارے اخراجات وغیرہ نکال کے جو گندم گھر لے جانا چاہتے ہو اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ تم میرے نام پر دو. میں نے دیے, ایک کے 700 کر کے دیے. اب وہ آدھا نہیں, وہ 3واں 4تھا حصہ نہیں, 10واں حصہ یا 20واں حصہ. جی تو ہم تیار نہیں ہیں. بڑے بڑے مقدسین یہ نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ مثلا کسی کی 1000 من گندم ہے تو اس میں سے مثلا 100 من جو ہے وہ تو غربا و مساکین کا حق ہے نا, وہ کھا کے وہ اس میں ملا ہوا ہے, لہذا وہ سب کچھ انشاءاللہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے جو لباس خرید کریں گے انشاءاللہ وہ بھی ناجائز ہوگا, جو کھائیں پیئیں گے وہ بھی ناجائز ہوگا, جو مکان بنائیں گے وہ بھی ناجائز ہوگا, جو نظر نیاز دیں گے وہ بھی انشاءاللہ ناجائز ہوگی. تو میرے محترم بھارت میں نے خواہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا. سلوات پڑھنے کا ہم تو لوگوں کے سامنے وہاں تعریف کرتے ہیں کہ ملتان والے بڑے صاحبان ذوق ہوتے ہیں, ان کی سلوات ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کو مضمون بھول جاتا ہے. تو بہرحال میرے محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دعوے محبت کے کیے جاتے ہیں سب بکواس ہیں. اگر مادی کوئی محبت ہے تو وہ ماں کی محبت ہے اپنی اولاد سے. ایک ماں ایسی ہستی ہے کہ جس کو حقیقتاً اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ اپنا سب کچھ اولاد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. وہ ماں نوع انسانی سے تعلق رکھتی ہو, حتیٰ کہ جانوروں سے میں سے بھی جتنا ماں کو پیار اپنے بچے سے ہوتا ہے اتنا کسی کو کسی سے نہیں ہوتا. مشہور ایک واقعہ ہے کہ یہاں آپ کے علاقے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک
बड़े जिम्मेदार थे, उन्होंने कई शिकारी रखे हुए थे। एक शिकारी उनका एक अरसे के बाद उनके पास रहा और फिर गायब हो गया। कुछ मुद्दत के बाद आया तो उन्होंने कहा भी तुम कहां चले गए थे? कहने लगा हुजूर मैंने वो शिकार खेलने से तौबा कर ली। कहा कि कैसी तौबा कर ली? कहने लगा वजह यह है कि मैंने एक मरतबा एक हरनी का शिकार किया था। हरनी को जब मैंने ज़िबा किया तो उसकी अंतड़ियां मैंने एक झाड़ी के ऊपर डाल दी। उसका बच्चा मैंने देखा कि वो फिर रहा था। मैंने सोचा कि इसको भी पकड़ लूं। तो ऐसे जब मैंने उस बच्चे को पकड़ा और वो बच्चा चीखा तो मैंने देखा कि वो अंतड़ियां हिलने लगी। तो बस उस दिन से मैंने तौबा कर ली। तो ये मां है तो जिसको औलाद से सबसे ज्यादा प्यार होता है। मैंने कल अर्ज किया था कि हुसैन की मां को हुसैन से सबसे ज्यादा प्यार था। अगरचे सारे खानदान को प्यार था, सबसे ज्यादा मां को प्यार था। यही वजह है कि जब हुसैन आखिरी विदा के लिए मां की कब्र पर आए हैं और आके मां को सलाम किया है तो बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि सैयदा की कब्र हिल गई और अंदर से जवाब आया कि वालेकुम सलाम या गरीब अल उम, ए मां के परदेसी बेटे, मां का तुम पे सलाम हो। दोस्तों, आज मुहर्रम की दूसरी तारीख हो गई है। ये वो तारीख है जिस तारीख को आपका मजलूम इमाम चलते चलते एक ऐसे रेगजार में पहुंचा कि हुसैन का घोड़ा रुक गया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि कई घोड़े ज़हरा के लाल ने तब्दील किए, लेकिन घोड़े ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। तो पूछा कि मा युकाल लिहाज़ल अर्ज़, इस जमीन को क्या कहते हैं? तो चूंकि असहाबे पैगंबर ने पैगंबर से ये सुन रखा था कि करबला के रेगिस्तान में हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे, लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ नाम बताए। किसी ने कहा मौला इसे शत्ते फुरात कहते हैं, किसी ने कहा कि इसको गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा इसे मारिया कहते हैं। हुसैन बार बार पूछते थे कि हल लहा इसकुन आखर, क्या कोई और भी इसका नाम है? तो अर्ज किया गया कि युकाल लहा करबला, मौला इस सरजमीन को करबला भी कहते हैं। हज़रदारों, करबला का नाम सुनना था कि हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, घोड़े से उतर पड़े, फरमाया यही खैमे लगा दो, यही हमारी कब्रें बनेंगी, यही हमारे हम शहीद होंगे, यही से हमारा हश्र नश्र होगा। हज़रदारों, आपके मजलूम इमाम आज करबला में पहुंच गए हैं। बस हुसैन आपके बाकी 8 दिन के मेहमान रह गए। इस 8 दिन में हुसैन की मां को आपने पुरसा देना है, दुखी मां को। आप अगर तारीखे करबला का मुताला करें तो जनाब सैयदा आपको कभी खोली के घर में नजर आएंगी, कभी जिंदान के दरवाजे पर नजर आएंगी, कभी आपको मत्थल में नजर आएंगी, कभी किसी मकाम पर नजर आएंगी। कहते हैं कि जब ये काफिला शाम की तरफ जा रहा था, मैं ये कहा करता हूं कि उम्मन उलमा और ज़ाकिरीन बयान करते हैं, बाज़ रिवायात में भी मैंने देखा है कि 63 या 53 महमल थे जब मदीने से चले थे, 3 और 60 या 3 और 50।
جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو پھر بھی شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ 40 اونٹ تھے جن پر بیوی اور بچوں کو سوار کیا گیا. لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک پہنچا تو آپ کے چوتھے امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہم 17 افراد رہ گئے تھے جو ایک رسی میں بندھے ہوئے یزید کے دربار میں داخل ہو رہے تھے. یہ 40 اونٹوں پر بیٹھنے والے بچے اگر ایک ایک اونٹ پر 2 بھی سواریاں ہوں تو 80 بنتے ہیں. لیکن آپ نے غور کیا کہ آخر یہ بچے کہاں گئے؟ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بے پلانے اونٹ تھے اور ماؤں کے ہاتھ یوں یا یوں بندھے ہوئے تھے. اب یہ بچوں کا کام تھا کہ وہ اپنی ماں کے دامن کے ساتھ لپٹے رہیں. عزادارو، جب ظالم ان اونٹوں کو تیز چلاتے تھے اور بچے تھک جاتے تھے تو دامن ان کے ہاتھوں سے چھٹ جاتے تھے اور بچے زمین پر گر جاتے تھے. جب بچے زمین پر گر جاتے تھے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے اور مائیں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی چلی جاتی تھی. اور اس کا گواہ وہ واقعہ ہے کہ جسے سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جاتے جاتے ایک منزل ایسی آئی کہ وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا زمین میں گر گیا. کوشش کرنے کے باوجود جب حسین کا سر آگے نہیں چلا تو شمر سید سجاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ قیدی، آپ کے باپ کا سر آگے کیوں نہیں جاتا؟ فرمایا ہماری سواری گر گئی. پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں ہے. اب سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے اور کہا کہ پھوپھی اماں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں بیمار ہوں، جائیے اور بچی کو تلاش کر لائیے. عزیزو، میں نے یہ فکریں کہہ دی اور آپ نے سن لی ہے. یہ کس زینب سے کہہ رہے ہیں؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. کل میں نے عرض کیا تھا جس کے جنازے کے ساتھ زینب 4-5 سال کے سن میں برقعے کے ساتھ جب جا رہی تھی تو علی برداشت نہیں کر سکے تھے. آج دن دہاڑے اس زینب سے سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں جائیے اور بچی کو تلاش کر لائیے. عزادارو، زینب چلی، آوازیں دے رہی ہیں جنگل میں، سکینہ کہاں ہو بیٹی، آ جاؤ، قافلہ رکا ہوا ہے، ظالم ہم پہ ظلم کرتے ہیں. چلتے چلتے ایک نشیب میں دیکھا کہ ایک سیاہ برقع پوش بیوی ہے جس نے بچی کو اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے. جب زینب وہاں پہنچی تو پہلے سکینہ کی طرف متوجہ ہوئی، کہا کہ بیٹی میری گود میں آ جاؤ، قافلہ رکا ہوا ہے، ظالم ہم پہ ظلم کرتے ہیں. جب بچی کو لے چکی تو علی کی غیور بیٹی اس خاتون کی طرف مخاطب ہوئی اور کہا کہ بیوی، آپ نے بڑا احسان کیا، بڑی شفقت کی، بڑی مہربانی کی کہ ہماری بچی کو گود میں لٹایا، پیار کیا، شفقت سے پیش آئیں. لیکن ہے افسوس کہ زینب اس وقت آپ کو ایسے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ گھر ہی اجڑ گیا، ماں جائے مارے گئے، کچھ رہا ہی نہیں ہے. البتہ وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہونے دو، ماں زہرا سے تمہاری سفارش ضرور کروں گی کہ اماں، اس بیوی نے ہماری بچی کو گود میں لٹایا تھا، پیار کیا تھا، شفقت سے پیش آئی تھی. عزادارو، یہ سننا تھا کہ اس بیوی نے نقاب الٹ دی، اس بیوی نے نقاب الٹ دی اور کہا کہ میری بچی تو نے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. جہاں جہاں تمہارا قافلہ جاتا ہے ماں تمہارے ساتھ ساتھ جاتی ہے. مقصد یہ تھا کہ زینب، اکبر کو گرتے ہوئے تنہا تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا. قاسم کی لاش کے ٹکڑے صرف تو نے نہیں دیکھے، میں نے بھی دیکھے. اصغر کے گلے پر تیر چلتے ہوئے صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا. اور میری گود کا پالا جب زیر خنجر ذبح کر ہو رہا تھا تو تل زینبیہ پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور میں اپنے بچے کے پاس موجود تھی. اور میرے دوستو، یہی وجہ تھی کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچ گیا تو سادات کے لیے زندان حضرت زکریا کے زمانے کی ایک مسجد کو قرار دیا گیا جس پر چھت نہیں.
نہ رات کی گرمی سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے اور نہ دن کی گرمی سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ عزیزارو، ایک رات زندان بان سید سجاد سے کہنے لگا کہ قیدی، جب میں قید خانے کا دروازہ بند کرنے لگوں تو آپ دیکھ لیا کیجئے کہ کوئی بیوی باہر نہ رہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ شخص تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ باہر جانے کی عادی نہیں ہے، جب تمہارا جی چاہے تم قید خانے کا دروازہ بند کر لیا کرو۔ کہنے لگا نہیں، یہ احتیاطاً آپ دیکھ لیا کیجیے۔ فرمایا تو اتنا اصرار کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا حضور بات یہ ہے، کئی راتیں ہو گئی، میں نے دیکھا ہے کہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس قید خانے کے دروازے پر ایک سیاہ برقع پوش بیوی کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی عباس عباس کر کے روتی ہے، کبھی اکبر کا نام لے کے روتی ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، یہ سننا تھا کیا آپ کے بیمار امام نے کہا کہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں ہے، وہ میری دلہ فاطمہ زہرا ہے جو شام کے کوچوں اور گلیوں میں اپنے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ اللہ